رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ ہم لوگ حاضر ہو گئے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے پہلے درجے پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین۔ جب دوسرے پر قدم رکھا پھر فرمایا آمین۔ تیسرے پر قدم رکھا پھر فرمایا آمین۔ جب آپ خطبہ سے فارغ ہو کر نیچے تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا کہ آج ہم نے آپ سے ایسی بات ممبر پر چڑھتے ہوئے سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جبریل علیہ السلام میرے سامنے آئے تھے، اور جب پہلے درجے پر میں نے قدم رکھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان مبارک کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ میں نے کہا آمین۔ جبریل علیہ السلام یہ بددعا کر رہے ہیں جو فرشتوں کے سردار ہیں، اور نبی علیہ السلام جو نبیوں کے سردار ہیں وہ آمین کہہ رہے ہیں، جو رمضان مبارک کا مہینہ پائے اور وہ اپنی مغفرت نہ کرا لے۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے کہا آمین۔ پھر جب دوسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ درود کیا ہے؟ اس وقت میں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم آدمی پڑھ لے۔ انہوں نے کہا ہلاک، تیسرے درجے پر جب قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پاوے اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرائیں۔ میں نے کہا آمین۔ اس حدیث میں حضرت جبریل علیہ السلام نے 3 بددعائیں دی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں پر آمین فرمائی۔ اول تو جبریل علیہ السلام جیسے مقرب فرشتے کی بددعا ہی کیا کم تھی، اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین نے تو جتنی سخت بنا دی وہ ظاہر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی اپنے فضل سے ہم لوگوں کو ان تینوں چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان برائیوں سے محفوظ رکھے، ورنہ ہلاکت میں کیا تردد ہے۔ در منصور کی بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ خود حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا تھا کہ آمین کہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا، جس سے اور بھی زیادہ اہتمام معلوم ہوتا ہے۔ اول وہ شخص جس پر رمضان مبارک گزر جائے اور اس کی بخشش نہ ہو، یعنی رمضان مبارک جیسا خیر و برکت کا زمانہ بھی غفلت اور گناہوں میں گزر جائے کہ رمضان مبارک میں مغفرت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے۔ بعض روزے چھوڑتے ہیں، بعض تراویح چھوڑتے ہیں، بعض اس میں دوسروں کا حق مارنا وہ نہیں چھوڑتے، بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں جو بعض دفعہ روزے دار بھی کرتا ہے، تو روزے دار کو بھی چاہیے گناہ کو چھوڑنے کی کوشش کرے۔ اور بہت سے جیسے آپ دیکھیں گے شروع میں ذرا مجمع زیادہ تھا، اب کچھ کم ہو گیا، آہستہ آہستہ 3-4 رمضان کے بعد یہ کہاں چلے جاتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں بس شروع میں رکھ لیا روزہ اب آخر میں رکھ لیں گے۔ یہ بیچارے ایسے ہی محروم ہیں کہ رمضان کا مہینہ پانے کے باوجود روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے ایسوں سے کسی سے ملاقات ہو تو یہ بات ہمیں ان تک پہنچانی چاہیے، بھائی یہ کیا کر رہے ہو، کہ یہ کیا یہ مستحب ہے، نفل ہے، جو رکھ لیا صحیح ہے، نہیں رکھا۔ شب برات کا روزہ ہوتا ہے، ہم اس پہ سختی نہیں کرتے، کوئی بھی، جب شریعت سختی نہیں کرتی تو مولوی کہاں سے کر سکتا ہے۔ محرم کا روزہ ہے وہ بھی نفل ہے، لیکن جو روزہ فرض ہے اس میں تو کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آدمی اس کو چھوڑ سکے۔ لہذا ایسے لوگوں سے بات کرنی چاہیے کہ بھائی اپنے حال پہ رحم کرو، کیونکہ اگر ہم نے بات نہیں کی اور معاشرہ اسی ڈگر پہ چلتا رہا تو پھر بقول حضرت شیخ جو فضائل تبلیغ میں لکھ رہے ہیں، اگر منکرات یعنی گناہوں کے اس شیوع پر کوئی بلا نازل ہوئی تو متقی پرہیزگار کہلانے والے بھی محفوظ نہیں رہیں گے۔ عذاب آتا ہے تو پھر سب پر آتا ہے، اس لیے ایسوں کو سمجھانا چاہیے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا دوست ہے، کہ بیٹا اپنے حال پہ رحم کرو، کم از کم اس مہینے میں روزہ رکھو اور نماز پڑھو اور اللہ سے مانگو کہ اللہ تعالیٰ آئندہ بھی یہ توفیق عطا فرمائے۔ تو اکثر اس مہینے میں دل نرم ہوتے ہیں، بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ یہ وجہ کیا ہوتی ہے، کوئی گناہ ایسا ہوتا ہے، خاص کر یہ جو نشے کی عادت ہے، گٹکا، چرس وغیرہ، ایسے گناہ ہیں جس کی وجہ سے آدمی روزہ خوری کرتا ہے،
ان لوگوں کو روزہ رکھتے ہوئے موت آتی ہے، اس لیے ایسے لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ کیا کر رہے ہو، اپنی ہلاکت کا انتظام کر رہے ہو، ہلاکت کی بد دعا بھی کس کی ہے دیکھ لے۔ ایسی روایات ان کو سنانی چاہیے اور درد دل کے ساتھ، کسی کو حقیر نہ سمجھے، ہو سکتا ہے ابھی ایسا ہے اگلے سال سے صحیح ہو جائے، اس لیے بیمار پر رحم کھانا چاہیے، بیمار کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ گناہگار بیمار کی طرح ہے، وہ بیچارہ جیسے بچہ بیمار ہوتا ہے وہ ضد کرتا ہے نہیں دوا نہیں کھاؤں گا تو آدمی چھوڑ دے، اس کو پلاتا ہے اس کو سمجھ، یہ قابل رحم ہے ابھی وہ بیمار ہے۔ اسی طرح بڑے بھی بات ہے بیمار، بڑے بوڑھے بھی نہیں میں نہیں کھاؤں گا، میں انجیکشن نہیں لگاؤں گا، ارے بھائی یہ تو کرنا پڑے گا، تو جیسے تیسے کر کے اس کو کروانا ہے ہمیں، یہ ہمیں فکر ہونی چاہیے، یہ نہیں اس کو اپنی قبر میں جانا ہے، ہمیں اپنی قبر میں جانا ہے۔ اسی چیز نے آج امت کو بے عمل بنا دیا، ہمیں کیا ضرورت اس کے پیچھے لگنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ظاہر سی بات اس سے پورا معاشرہ ایک ایک کر کے خراب ہو رہا ہے اور اس وجہ سے پھر آگے بے دینی پھیلتی ہے۔ تو خاص کر جن سے رشتہ ہے اور دوستی ہے ان کو تو ضرور ہی کہنا چاہیے، اور جن سے کوئی دور کا بھی تعلق ہے ان تک بھی آدمی کم از کم بات کو پہنچا دے۔ آج کل ساری چیزیں موجود ہیں، ذرائع جب واٹس ایپ وغیرہ ساری چیزیں موجود ہیں، آل فال چیزیں جب آدمی ادھر ادھر بھیج سکتا ہے تو پھر اچھی بات کیوں نہیں بھیج سکتا۔ تو فرمایا پس جس شخص پر رمضان مبارک کا مہینہ بھی اسی طرح گزر جائے کہ اس کی بدعمالیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے مغفرت سے محروم رہے تو اس کی مغفرت کے لیے پھر کون سا وقت ہوگا، اور اس کی ہلاکت میں کیا تعامل ہے۔ اور مغفرت کی صورت یہ ہے کہ رمضان مبارک کے جو کام ہیں یعنی روزہ تراویح ان کو نہایت اہتمام سے ادا کرنے کے بعد ہر وقت کثرت کے ساتھ اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرتا رہے۔ آدمی معصوم نہیں ہو سکتا، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الا کلکم خطاؤن، تم سب کے سب خطا کار ہو۔ الا، کان کھول کر سن لو، غور سے سن لو، الا کا لفظ جو ہوتا ہے وہ متوجہ کرنے کے لیے ہوتا ہے، خبردار کان کھول کر سن لو، الا کلکم خطاؤن، تم سب کے سب خطا کار ہو، گناہ گار ہو، وخیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ ہے جو خوب توبہ بھی کرتا ہے۔ تو گناہ تو ایک دم گناہ ایسے چھوٹ جائے کہ آدمی معصوم ہو جائے، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ تو استغفار روزانہ آدمی 100 مرتبہ کرے، نہیں تو 70 مرتبہ کرے، جتنا بن پڑے اور جہاں کہیں موقع ملے آدمی استغفار کرے، اور جب گناہ ہو جائے فوراً استغفار کرے، اور ایسے گناہوں کو چھوڑنے کی کوشش کرے جو روزانہ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، داڑھی کٹانے اور منڈانے کا گناہ، اسی طرح پائچے لٹکانے کا گناہ، گھر میں تصویر لٹکانے کا گناہ، اسی طرح کسی سے اس کو لیا اس کو دے دیا، دوسروں کا حق دبانے کا گناہ، یہ ایسے گناہ ہیں جو مستقل انسان کے ساتھ چلتے ہیں۔ صرف جو بدنگاہی کبھی ہوتی ہے، جھوٹ کبھی زبان سے نکلتا ہے، لیکن یہ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مستقل انسان کے ساتھ چل رہے ہیں، اس کو چھوڑنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ اس کے بعد جو وقتی گناہ ہو جاتے ہیں فوراً توبہ کرے اور روزانہ عادت بنا لے کہ اب جیسے آدمی دیکھتا ہے 2-3 دن ہو گئے کپڑے اب دھلنے ہیں، اب یہ نہیں دیکھتا کہ میلے ہوئے یا نہیں، اس کو اتار کے دھونا ہی ہے۔ اسی طرح گناہ ہوئے یا نہیں ہمیں استغفار کرنا ہے، کیونکہ ہم گناہ گار تو ہم ہیں، گناہ گار ہونے میں یہ تو ہم تو بہت ہی عام لوگ ہیں، اولیاء اللہ بھی کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے نالائق بندے ہیں اور ہم سے نافرمانی ہو جاتی ہے۔ جو جتنا بڑا اللہ والا ہوتا ہے اتنا زیادہ توبہ کرتا ہے۔ خود نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ میں دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، دوسری روایت میں ہے میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ جب آپ علیہ السلام نبی ہو کر استغفار کرتے ہیں، امام المعصومین ہو کر، تو ہمیں کتنا استغفار کرنا چاہیے۔ دوسرا شخص جس کے لیے بد دعا کی گئی وہ ہے جس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ پڑھے۔ اور بھی بہت سی روایات میں یہ مضمون وارد ہوا ہے۔ اسی وجہ سے بعض علماء کے نزدیک جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو تو سننے والوں پر درود شریف پڑھنا واجب ہے۔ حدیث بالا کے علاوہ اور بھی بہت سی وعیدیں اس شخص کے بارے میں وارد ہوئی ہیں جس کے سامنے حضور
عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہو اور وہ درود نہ بھیجے۔ بعض حدیث میں اس کو شقی اور بخیل تر لوگوں میں شامل کیا گیا، نیز جفاکار اور جنت کا راستہ بھولنے والا اور حتیٰ کہ جہنم میں داخل ہونے والا اور بددین تک فرمایا۔ یہ بھی وارد ہوا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے انور کو نہ دیکھ سکے گا۔ محققین علماء نے ایسی روایات کی تعویل فرمائی ہو، مگر اس سے کون انکار کر سکتا ہے کہ درود شریف نہ پڑھنے والے کے لیے آپ کے ظاہر ارشادات اس قدر سخت ہیں کہ ان کا تحمل بھی دشوار ہے، اور کیوں نہ ہو آپ کے احسانات امت پر اس سے کہیں زیادہ ہیں کہ تحریر و تقریر ان کا احصا کر سکے۔ اس سے زیادہ آپ کے احسانات ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے حقوق امت پر اس قدر ہیں کہ ان کو دیکھتے ہوئے درود شریف نہ پڑھنے والوں کے حق میں ہر وعید اور تنبیہ بجا اور موضوع معلوم ہوتی ہے۔ خود درود شریف کے فضائل اس قدر ہیں کہ ان سے محرومی اور مستقل بدنصیبی ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہوگی کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، حق تعالی اس پر 10 مرتبہ رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجتے ہیں۔ من صلی علیہ مرۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں اس پر نازل فرماتے ہیں۔ ملائکہ کا اس کے لیے دعا کرنا اور گناہوں کا معاف ہونا، درجات کا بلند ہونا، احد پہاڑ کے برابر ثواب کا ملنا، شفاعت کا اس کے لیے واجب ہونا۔ کثرت سے جو درود پڑے گا وہ میرے قریب ہوگا، آپ نے فرمایا شفاعت، میں اس کی شفاعت کروں گا۔ کثرت کیا ہے؟ 300 مرتبہ کم از کم روزانہ پڑھے، 300 مرتبہ۔ یہاں تو 30 مرتبہ نہیں ہوتا۔ کیسے نہیں ہوتا؟ کیوں نہیں ہوتا؟ اہتمام نہیں ہے۔ کھانے کا اہتمام ہے، پینے کا ہے، ہر کام ہوتا ہے، ذکر کا اہتمام نہیں ہے۔ یا اگر صبح دوپہر شام اگر آدمی ایک تسبیح پڑھ لے تو کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے۔ ہم لوگ کتنے مصروف لوگ ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی رحم اللہ تعالی جو ایک بڑی مملکت کے آج سے 800 سال پہلے کے حکمران تھے، بہت بڑی مملکت مسلمانوں کی تھی، لہذا اتنے بڑے سلطان ہو کر روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتے۔ آج کا گورنر بھی کہتا ہے نماز کا ٹائم نہیں ہے، کونسلر تک کہتا ہے بھائی کتنا کام، اتنا یہ بھی تو آخری کام ہے۔ ایک ڈاکٹر نے لکھا، ایک ڈاکٹر کی بیوی نے لکھا ہے شیخ الاسلام مفتی تقی صاحب کو کہ میرے شوہر عصر کے وقت میں کلینک میں بیٹھتے ہیں اور عشاء کے بعد اٹھتے ہیں، یہ عصر کے بعد بیٹھتے ہیں، 2-3 نمازیں ان کے کلینک پہ وہ یعنی قضا کر دیتے ہیں، کھا جاتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں، جب میں ان کو سمجھاتی ہوں کہتے ہیں بھائی یہ بھی تو خدمت خلق ہے۔ تو مفتی تقی صاحب لکھتے ہیں یہ خدمت خلق نہیں ہے، جو خالق کا حق چھوڑ کے ہو۔ آپ سے کون کہہ رہا ہے کہ آپ مسجد میں بیٹھے رہیں؟ 4 فرض پڑھیں اور واپس آ جائیں، پھر کلینک پہ بیٹھے، پھر 3 فرض پڑھیں مغرب کی، پھر واپس آ جائیں۔ تو اسی طرح بہت سے سمجھتے ہیں یہ تو ہمارا کام ہے، یہ پیشہ ہے، اس میں مریض آتے ہیں، ان کی خدمت ضرور ہے، لیکن اللہ کے حکم کو توڑنا اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ لہذا ان کو یہ سمجھانا چاہیے کہ ایسے کاموں کے لیے ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اتنا بڑا بادشاہ ہو کے جب وہ 1000 مرتبہ، اور لکھا ہے تاریخ میں مولانا قاری حنیف صاحب رحم اللہ تعالی نے اس کو بیان فرمایا تھا کہ ایک مرتبہ جہاد میں مصروف رہتے تھے، کیونکہ غیرت مند بادشاہ تھے، آج کی طرح سود کھانے والے نہیں تھے، بلکہ غیرت مند بادشاہوں میں حمیت دینی رکھنے والے تھے، لہذا جہاد کرتے تھے۔ اور اسی مصروفیت میں ایک مرتبہ صرف 300 مرتبہ پڑھا، مصروفیت کی وجہ سے کم ہو گیا۔ تو رات میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی، آپ خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ آج میرا تحفہ پورا نہیں پہنچا۔ کیا بات ہے نور الدین، آج میرا تحفہ پورا نہیں پہنچا، لہذا جس کا پہنچتا ہے اس کو آپ آ کے فرماتے بھی ہیں۔ لہذا یہ ایسی چیز ہے کہ آدمی چاہے تو روزانہ، اور یہ سمجھ لیں ہر آدمی، اب یہ کہا جائے کون کون تیار ہے جو مدینہ شریف جانے کے لیے تیار ہے، ہر آدمی کہے گا بھائی میں بھی تیار ہوں، ہر آدمی جانے کے لیے تیار ہے، بس اس کے پاس انتظام نہیں۔ لیکن جو چاہے یہاں سے بیٹھا ہوا وہاں پہ حاضری لگوا سکتا ہے۔ درود شریف فرشتے یہاں سے لے کر جاتے ہیں۔ انہی روایات میں کہیں حضرت شیخ نے لکھا ہے فضائل درود شریف میں
کہ فرشتے لے کر جاتے ہیں، ان فرشتوں کا نام ملائکۃ السیاحین ہے، وہ فرشتے گھومتے رہتے ہیں، ان کا کام یہی ہے کہ جہاں کوئی درود شریف پڑھتا ہے فوراً وہاں سے لیتے ہیں اور جا کے دربار رسالت میں پیش کرتے ہیں۔ فرشتوں کو ویزا اور پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اتنے دن لگیں گے، یہاں سے لیا اور وہاں پہنچایا، اور اس طرح آدمی 100 مرتبہ اگر روزانہ پڑھے گا تو 100 مرتبہ دربار رسالت میں ہمارا ذکر کیا جائے گا کہ فلانے ابن فلانے نے آپ کے لیے درود کا تحفہ بھیجا ہے۔ تو ہمارا اختیار ہے، ہم جتنی مرتبہ چاہیں دور سے حاضری لگا لیں، پھر جب ہم جائیں تو پھر اللہ تعالی وہاں پہ ہمیں ضرور وہاں کی حاضری بھی بار بار نصیب فرمائے۔ لہذا کوشش ہونی چاہیے کہ آدمی 100 مرتبہ تو یہ کم سے کم ہے، 300 مرتبہ ہو جائے، اور پھر جیسے جب نام نامی آئے آپ کا تو بھی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھے۔ اور بہت سے لکھنے میں صرف صاد ڈال دیتے ہیں، ہمارے اکابر اس کو بھی منع کرتے ہیں، صرف صاد مت ڈالو، صاد عین لام سلم واضح لکھتے ہیں، فرماتے ہیں یہ بھی مت کرو، صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے میں تمہیں کیا پریشانی ہے۔ اور شیخ الاسلام مفتی تقی صاحب کا میں نے ایک جگہ خود دیکھا، فرمایا کہ جو آدمی اپنے ہاتھ سے لکھتا ہے، آج کل ایک جگہ کمپیوٹر میں بھی لکھا ہوا آتا ہے، یہ کافی نہیں ہے، یعنی اگر یہ لکھنا ہے تو لکھنے میں تو ٹھیک ہے، لیکن ہاتھ سے لکھنا، جیسے کوئی آدمی مسودہ لکھ رہا ہے، اب ہاتھ سے لکھتے ہوئے جب وہ لکھتا ہے تو ساتھ ڈال دیتا ہے جلدی میں، تم نے 4 صفحے 5 صفحے مضمون لکھ دیا، تمہیں اس میں جلدی معلوم نہیں ہوئی، جہاں نبی علیہ السلام کا نام آیا وہیں پہ تمہیں جلدی معلوم ہوتی ہے، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر لکھ دیتے تو کیا مسئلہ ہوتا۔ مفتی تقی صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ جو درود شریف تم نے لکھا ہے اپنے ہاتھ سے، جب تک یہ لکھا رہے گا درود شریف پڑھنے کا ثواب تمہیں ملتا رہے گا، جب تک یہ لکھا رہے گا۔ اب بتائیے مسودہ چھپ گیا، کتاب چھپ گئی، 10 سال ہو گئے، مسودہ کہیں نہ کہیں رکھا رہتا ہے، وہ جب تک رہے گا جب تک اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ کیسے کیسے بہانے اللہ تعالیٰ کے ہیں ثواب دینے کے اور نوازنے کے، لیکن ہم لوگ ہیں کہ ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں روزانہ درود شریف کا اہتمام بھی نصیب فرمائے، استغفار اور کلمہ طیبہ کا ذکر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔